خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں پاسٹر ڈیوڈ خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے عزیزو، آج کا حوالہ ہم تلاوت کریں گے کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب، اس کا 22 باب ہے اور اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں یوں مرقوم ہے: دولت اور عزت، حیات، خدا کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ آئیے عزیزو، آج ہم 3 بڑی اہم چیزوں پر غور کریں گے۔ پہلی چیز جو ہے وہ دولت ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے کہا دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ داخل ضرور ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دولت کی مخالفت نہیں کی۔ اگر ہم دولت کی بات کرتے ہیں تو ابراہم، اسحاق، یعقوب اور یوسف، اور پھر ہم مقدس ایوب کو دیکھتے ہیں، اس کی سرزمین پر اس کی مانند کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ خداوند نے بے شمار مقدسین کو پرانے عہد نامے میں دولت سے نوازا اور ان کی زندگی میں رہ کر ان کو عزت بخشی۔ کلام مقدس میں 2 بڑی اہم شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ پہلی پرانے عہد نامے میں جو شخصیت نظر آتی وہ یوسف ہے۔ یوسف کا ایک سفر ہے، اس نے کیا اور وہ مصر تک پہنچا۔ اس نے بے شمار تکلیفیں اٹھائی، کئی آزمائشوں سے گزرا، خدا کا کلام اسے آزماتا رہا، لیکن ایک وقت آیا جب اس نے بادشاہ کی خواب اور اس کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے انگوٹھی اتار کر اس کو دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا اور کہا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ یوسف کی عزت کریں، جو اس کی عزت نہیں کرے گا وہ جان سے مارا جائے گا۔ یوسف کی سرفرازی، اس کی برکت، اس کی ترقی اور اس کا جو بڑھنا ہے خدا میں روحانی جسمانی طور پر، اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خواب تھا جو اس نے دیکھا۔ اس کا خواب کیا ہے؟ اس نے آسمان پر 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف کے ستارے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 گندم کے پولے جو ہیں وہ یوسف کے پولے کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ بات اس نے اپنے بھائیوں اور یعقوب کو یہ بات بتائی۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ اس کی زندگی میں یہ خواب جو تھی اس کی تعبیر ہوئی اور خواب پورا ہوا۔ جب وہ مصر کا حاکم بن گیا تو تمام گرد و نواح میں لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کو مختلف نام دیے گئے، انداتا بھی کہا گیا، کیونکہ وہ تمام ارد گرد کے ملکوں سے اس نے جب اچھے حالات تھے تو اس نے اناج خرید لیا۔ جب کال پڑا تو وہ تمام گرد و نواح سے لوگ مصر میں یوسف کے پاس گندم لینے کے لیے آتے تھے، اور اس کے بھائیوں نے، اس کے 11 بھائیوں نے بھی اس کو سجدہ کیا کیونکہ یہ خواب پوری ہوئی۔ تو کلام مقدس میں آج جو سب سے اہم بات سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی پیروی کرنی ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو عزت دیں گے تو پھر لکھا ہے خدا نے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے۔ اگر ہم کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے تو خداوند جو ہے وہ ہمیں عزت بخشے گا۔ لکھا ہے جو میرے بھیجنے والے کی عزت کرتا ہے میں اس کی کیا کروں گا؟ عزت کروں گا۔ جس کی کلام کہتا ہے عزت کرو، اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بڑی اہم چیز اس کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے حیات۔ حیات کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی۔ تو ابدی زندگی جو ہے وہ ہمیں خداوند کی شفقت سے ملتی ہے۔ لکھا اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، بائیں ہاتھ میں دولت اور کیا ہے؟ عزت ہے۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں تو ان کے لیے حیات کا کیا ہے؟ درخت ہے۔ سو عزیزو، ہمیں مسیح میں اپنے آپ کو ہر روز پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند ہمیں دولت سے بھی نوازے، عزت سے بھی نوازے اور حیات سے بھی نوازے۔ گاڈ بلیس یو۔